السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام المحارم، محارم کے احکام۔ فرماتے ہیں المحرم عندنا من حرم نکاحہ علی التعبید بنسب او مصاہرۃ او رضاع ولو بوطء حرام۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک محرم وہ ہے کہ جس کا نکاح ہمیشہ کے طور پر حرام ہو۔ اب نسب کی وجہ سے حرام ہو، قرآن میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، مائیں بہنیں اور بیٹیاں حرام ہیں، و عماتکم اور پھوپھیاں، و خالاتکم اور خالائیں، ٹھیک ہے، و بنات الاخی اور بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بھانجیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان 7 سے جو حرمت ہے تو یہ حرمت ابدیہ بالنسب ہے، نسب کی وجہ سے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی جو ہے حرام ہیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہ حرمت رضاعت ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور کیا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو ہیں یہ حرمت رضاعت، یعنی رضاعت کی وجہ سے ان کی حرمت ہے۔ اب اس کے بعد جو ذکر ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس بھی حرام ہے، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ ربیبہ بیٹیاں کہ جو تمہاری پرورش میں ہے، تو فی حجورکم کی قید، تو یہ قید اتفاقی ہے، ٹھیک ہے۔ دخلتم بہن، کہ جن کی ماؤں سے تم نے جو ہے دخول کر لیا ہو، تو وہ ربیبہ بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو حرمت مصاہرت یہ ہے ساس سے اور ربیبہ بیٹی سے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کا نکاح ہمیشہ کے طور پر حرام ہو نسب کی وجہ سے، جیسے کہ ان 7 کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، او دیکھو او رضاعن، پہلے اس کا ترجمہ لگاؤ، یا رضاعت کی وجہ سے، اور رضاعت کی وجہ سے کون کون حرام ہے، رضائی ماں اور رضائی بہنیں، او مصاہرۃ ولو بوطء حرام، اس کا تعلق مصاہرت سے ہے، یا مصاہرت کی وجہ سے جو ہے حرمت ہو اگرچہ مصاہرت حرام وطی سے ہو۔ اس کا مطلب حرام وطی سے جو حرمت ہوتی ہے، مزنیہ کی ماں سے حرمت، وہ بھی مصاہرت کی حرمت کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ وَلَدُ الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، تو پہلے کی جو قید ہے کون سی، بِنَسَبٍ، نسب کی وجہ سے حرمت ہو، تو اس قید سے پہلے کی وجہ سے نکل گئی، یعنی چاچا اور پھوپھی کی اولاد، عمومت، تو ام ہے تو چاچا، اور امہ ہے تو پھوپھی، تو چاچا اور پھوپھی کی اولاد نکل گئی کہ ان سے حرمت ابدیہ نہیں ہے، یعنی ان سے حرمت نہیں ہے، نکاح جائز ہے۔ ایسے خؤول تو خال ہو تو ماموں، اور خالہ ہو تو خالہ، تو ماموں اور خالہ کی اولاد بھی نکل گئی کہ ان سے نکاح جائز ہے۔ وبالثانی، اور دوسری قید کی وجہ سے اخت الزوجتی و امتہا و خالتہا، تو وہ بیوی کی بہن جو ہے نکل گئی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے تو وبالثانی، ثانی کا مطلب ہے مصاہرت، تو حرمت مصاہرت جو تھی تو اس کی قید کی وجہ سے بیوی کی بہن نکل گئی، یعنی کہ اس کا مطلب بیوی کو طلاق ہونے کے بعد اور اس کی عدت کے بعد جو ہے اس کی بہن سے نکاح جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کی بہن نکل گئی، وَعَمَّتُهَا، اور بیوی کی پھوپھی نکل گئی اور اس کی خالہ، ٹھیک ہے۔ وَشَمُلَ أُمُّ الْمَزَنِي بِهَا وَبِنْتُهَا، اب فرماتے ہیں یہ دوسری جو قید ہے مصاہرت کی، اس میں مزنیہ کی ماں شامل ہے، کیونکہ کہا وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ، اگرچہ حرمت مصاہرت حرام وطی سے ہو تو پھر مصاہرت کے ساتھ جو ہے مزنیہ کی ماں بھی شامل ہے، وہ بنتھا، اور مزنیہ کی بیٹی بھی شامل ہے کہ یہاں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ وہ آباء الزانی و ابنہ، اور زانی کے جو ہے آباء و اجداد اور اس کے بیٹے یعنی اولاد وہ مزنیہ پر حرام ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وہ احکامہ تحریم النکاح و جواز النظر
والخلوتی والمسافرتی، فرماتے ہیں اور محرم کے احکام یہ ہے کہ نکاح حرام ہے محرم سے، تو نکاح کا حرام جو ہے ہونا، وجواز النظری اور دیکھنا جائز ہے، خلوت بھی جائز ہے اور سفر بھی جائز ہے، یہ تینوں جائز ہیں اور نکاح حرام ہے۔ فرماتے ہیں الا المحرم من الرضاع، سوائے رضائی محرم کے، کہ رضائی محرم کے ساتھ خلوت جو ہے فرماتے ہیں مکروہتن، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وَقَذَا بِالسَّحْرَةِ الشَّابَّةِ، اور یوں ہی نوجوان ساس کے ساتھ جو ہے وہ خلوت یہ جو ہے حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ وحرمۃ النکاح علی التعبید لا، فرماتے ہیں مشارکت للمحرم فیہا، اب حرام نکاح حرام ہے تو نکاح کا حرام ہونا ہمیشہ کے طور پر یہ وہ حکم ہے کہ جس میں محرم کا کوئی شریک نہیں ہے، تو نکاح کا حرام ہونا اس میں محرم کا کوئی جو ہے شریک نہیں ہے، تو کیونکہ محرم سے ہی ہمیشہ کے طور پر نکاح حرام ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ سمجھ میں آیا کہ رضائی محرم جو ہو اس کے ساتھ خلوت یہ مکروہ تحریم ہے، اس لیے کہ خلوت میں جو ہے جو نسب کی وجہ سے جو حرمت ہوتی ہے اس میں احتیاط جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو ہے احتیاط ہو سکتا نہ کر پائیں وہ، ٹھیک ہے، اس لیے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ ایسی نوجوان ساس کے ساتھ، تو اگر بوڑھی ساس ہوتی تو اس میں جو ہے یہ احتیاط برتتا، نوجوان ساس ہے تو حرمت مصاہرت اگرچہ ہے لیکن خلوت میں جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے مکروہ تحریمی قرار دی خلوت، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب نکاح کا حرام ہونا ہمیشہ کے طور پر یہ محرم کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، صرف محرم کے ساتھ خاص ہے یہ حرمت نکاح۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحِلُّ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، تو فرماتے ہیں کہ جس عورت پر لعان کیا گیا، جس عورت سے لعان کیا گیا تو ملاعن مرد ہوگا اور ملاعنہ وہ عورت ہوگی۔ جس عورت سے لعان کیا گیا ہے تو وہ عورت حلال ہو جائے گی جب مرد اپنے آپ کو جھٹلا دے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو جھٹلا دے کہ میں نے جو ہے جھوٹ کہا ہے، تو جو ملاعنہ سے جو حرمت ہو گئی تھی نا وہ حرمت حلت میں بدل جائے گی، تو یہ جب اپنے آپ کو وہ جھٹلا دے، او خرج عن اہلیت الشہادہ، یا جھٹلا نہیں بلکہ جو ہے اس پر حد قذف لگا دی گئی، یعنی کہ وہ ثابت نہیں کر پایا لعان، تو اس صورت میں پھر حد قذف لگائی جاتی ہے۔ تو حد قذف لگانے کی وجہ سے اب یہ اہلیت شہادت سے نکل گیا ہمارے نزدیک جو ہے جو جس پر حد قذف لگا دی گئے وہ اہل شہادت سے نہیں رہتا، تو اہلیت شہادت سے نکل گیا، اب بعد میں بھی جو ہے عورت حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ نکاح کی حرمت ابدیہ وہ محرم کے ساتھ خاص ہے، البتہ ملاعنہ سے جو حرمت ہوتی ہے وہ ابدیہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ حرمت ہے جو کہ کیا ہے، جب اپنے آپ کو جھٹلا دے تو اس کے بعد عورت حلال ہو جائے گی، یا یہ اہلیت شہادت سے نکل جائے تو عورت حلال ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں والمجوسیہ تحل بالاسلام، ایسی مجوسی ایسے حرمت ابدیہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہو جائے وہ تو مجوسیہ حلال ہو جائے گی مسلمان ہونے سے یا یہودی ہونے سے، او تنصریہ یا نصرانی ہونے سے، کیونکہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ والمطلقۃ ثلاثا بدخول الثانی وانقضاء عدتہ، فرماتے ہیں اور 3 طلاق شدہ وہ حلال ہو جائے گی دوسرے شوہر کے دخول سے اور اس کی عدت گزرنے سے، اور غیر کی منکوحہ، تو غیر کی منکوحہ تب حلال ہوگی جب وہ طلاق دے اور پھر عدت گزرے۔ فرماتے ہیں بطلاقہا، وہ یعنی اس عورت کو طلاق دینے سے غیر کی منکوحہ حلال ہوگی اور اس کی عدت گزرنے سے۔ ومعتدۃ الغیر بانقضاء عدتہا، اب غیر کی معتدہ ہے اس کا مطلب عدت میں ہے تو وہ حلال ہوگی، عدت گزر جائے، فرماتے ہیں بانقضاء عدتہا، عدت کے گزرنے سے وہ حلال ہو جائے گی۔ وَكَذَا لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ النَّظْرِ وَالْخَلْوَةِ وَالسَّفَرِ، اب دیکھو کہ نکاح کا ہمیشہ کے طور پر حرام ہونا یہ وہ حکم ہے کہ محرم کا اس میں کوئی شریک نہیں، اور پھر 3 چیزیں جائز تھی نا محرم کے ساتھ، کیا دیکھنا جائز، خلوت جائز اور سفر جائز، تو ان چیزوں کے جائز ہونے میں بھی محرم کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ ان تینوں کا جواز صرف محرم کے ساتھ مختص ہے۔ وَأَمَّا عَبْدُهَا،
فکل اجنبی علی المعتمد، فرماتے ہیں رہا جو ہے عورت کا غلام تو وہ مثل اجنبی ہے معتمد قول پر، ٹھیک ہے۔ تو معتمد قول پر فرمایا، معتمد کی وجہ تو معتمد قول یہ وہ ہے جو منیت المفتی میں ہے، یہ ہے کہ غلام اپنی آقانی کے پاس بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو سکتا بالاجماع، ٹھیک ہے، بالاجماع داخل تو ہو سکتا، البتہ آقانی کی طرف دیکھنے میں وہ مثل اجنبی ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ وہ اما عبدھا فکل اجنبی فی النظر الیہا، تو عورت کا غلام مثل اجنبی ہے اس کی طرف دیکھنے میں۔ تو دیکھنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی تو دیکھ سکتا ہے، البتہ مواضع زینت انہیں نہیں دیکھ سکتا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے معتمد قول ہے۔ تو یہ تو دیکھنے کا حکم ہوا کہ جیسا اجنبی وہ صرف چہرہ اور ہتھیلی دیکھ سکتا، مواضع زینت کے جو چھپانے کے ہیں انہیں نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی جو ہے یہ غلام بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن سفر تو فرماتے ہیں یہ سفر نہیں کرے گا اس آقانی کے ساتھ، یہ بالاجماع ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر امام شافعی کہتے ہیں کہ جو غلام ہے وہ عورت کے لیے مثل محرم ہے، تو اس لیے کہا کہ معتمد قول پر جو ہے یہ ہے کہ وہ مثل اجنبی ہے۔ اب شوہر کیا ہے؟ فرماتے ہیں لیکن الزوج یشارک المحرم فی ہذہ الثلاثہ، تو شوہر محرم تو نہیں ہے، البتہ وہ حکم محرم سے الگ بھی نہیں ہے، کہ ان تینوں چیزوں میں وہ محرم کا شریک ہے۔ فرماتے ہیں کہ والنساء الثقات لا یقمن مقام الزوج والمحرم فی السفر، اور یعنی ثقہ عورتیں، قابل اعتماد عورتیں وہ شوہر اور محرم کے قائم مقام نہیں ٹھہریں گی سفر میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ 3-4 عورتیں ایسا ہو جائے کہ وہ محرم کے قائم مقام ٹھہر جائیں یا شوہر کے قائم مقام ہو جائیں، تنہا عورتوں کے لیے سفر کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو دیکھو محرم 3 طریقے ہیں، ایک تو محرم نسبی ہے، ایک محرم وہ ہے جو یعنی محرم سحری کہہ سکتے ہیں مساہرت والا، ایک محرم رضاعی ہے، تو 3 طرح کے محرم ہیں۔ فرماتے ہیں وَاخْتَصَّ الْمَحْرَمُ النَّسَبِ بِأَحْكَامٍ، اور محرم نسبی کے اس کے چند خاص احکام ہیں، مِنْهَا عِتْقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ لَوْ مَلَكَهُ، فرماتے ہیں کہ یعنی محرم نسبی کا ایک حکم یہ ہے کہ عِتْقُهُ عَلَى قَرِيبِهِ، کہ محرم نسبی آزاد ہو جائے گا اپنے قریب پر، اپنے قریبی رشتہ دار پر آزاد ہو جائے گا اگر وہ اس کا مالک ہوا، ٹھیک ہے۔ مان لو کہ بہن جو ہے وہ محرم ہے، بہن سے محرم نسبی ہے، تو اگر بہن کسی کی غلامی میں ہو اور بھائی خرید لے تو فرماتے اتقہ علی قریبہ، تو وہ بہن آزاد ہو جائے گی اپنے بھائی پر، لو ملکہ، جیسے وہ اس کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولا یختص بالاصل والفرع، اور یہ اصل اور فرع کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ باپ بیٹے پر آزاد ہوگا یا بیٹا باپ پر آزاد ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بھائی بہن پر آزاد ہو جائے گی اور بھائی بہن پر آزاد ہو جائے گا۔ ومنها وجوب نفقۃ الفقیر العاجز علی قریبہ الغنی، تو ایک تو یہ حکم ہے کہ آزاد ہونے کا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کمانے سے عاجز محتاج شخص کا نفقہ بھی واجب ہو جائے گا اپنے قریبی مالدار پر، جو قریبی مالدار ہو اس پر نفقہ واجب ہوگا۔ تو اچھا 2 یعنی حکم ہوئے، ایک تو یہ کہ عتق ہونا اور دوسرا نفقہ واجب ہونا، تو ایک عتق اور وجوب نفقہ، یہ دونوں حکم کے لیے جو ہے وہ چاہیے ذی رحم محرم ہونا چاہیے، تو ذی رحم محرم ہو تبھی آزادی ہوگی اور تبھی جو ہے وجوب نفقہ ہوگا۔ اس کا مطلب یعنی کیونکہ آزادی کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ من ملکا ذا رحم محرم عتق علیہ، کہ جو اپنے رشتہ دار کے جو محرم بھی ہو اس کا جو ہے مالک ہوا تو فوراً اس پر وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں فلا بد من کونہ رحما محرما من جہت القرابۃ، تو فرماتے ہیں کہ اور جو آزاد ہو رہا ہے اس کا، اور جس کا واجب ہو رہا ہے نفقہ اس کا، یعنی اس کا رحم محرم ہونا ضروری ہے قرابت کے اعتبار سے، تو قرابت کے اعتبار سے ذی رحم محرم ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ آزادی کا وقوع ہوگا اور تبھی نفقہ جو ہے واجب ہوگا۔ فرماتے فابن العم
والاخ من الرضاع لا یعتق، تو چچا کا بیٹا جو چچیرا ہے، تو چچیرا یہ دیکھو وہ ذی رحم تو ہے کہ رشتہ دار ہے، لیکن محرم نہیں ہے وہ، تو یہاں محرم کی قید ہٹی۔ والاخ من الرضاع، تو یہ محرم تو ہے کہ نکاح جائز نہیں، لیکن رشتہ دار نہیں، ذی رحم نہیں ہے، تو فرماتے ہیں لا یعتق، یہ دونوں آزاد نہیں ہوں گے۔ ولا تجب نفقتہ، اور اگر یہ عاجز محتاج ہو تو اس کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ یہاں پر جو ہے اب یہاں سے الگ بات فرماتے ہیں وَيُغَسَّلُ الْمَحْرَمُ، وَيُغَسِّلُ معروف ہے، وَيُغَسِّلُ الْمَحْرَمُ قَرِيبَتَهُ، تو فرماتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ اپنی قریبی عورت کو جو ہے وہ غسل دے گا، یعنی تو محرم وہ غسل دے سکتا ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ یہ تو صورت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سفر میں مر گئی، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسری عورت جو ہے اس غسل دینے کے لیے نہیں، تو قحطانی جو یعنی قحطانی کی جو شرح نقایہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ذی رحم محرم جو ہے وہ تیمم کرائے گا۔ یہاں غسل دے دیا ہے علامہ ابن نجیم مصری کے متن میں، لیکن اصل یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ غسل نہیں کرائے گا، وہ تیمم کرائے گا۔ اگر عورت سفر میں مر جائے تو ذی رحم محرم اس کو تیمم کرائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ذی رحم محرم نہ ہو تو پھر اجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے گا، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے۔ فرماتے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَمَحْرَمِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ إِلَّا فِي 10 مسائل۔ وَمِنْهَا، اور ایک حکم یہ ہے جو نسبی محرم کے ساتھ خاص ہیں، تو ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ دیکھو اگر چھوٹا بچہ ہے اور پھر اس کا کوئی محرم ہے، دونوں غلام ہیں، تو تفریق جائز نہیں ہے کہ آپ ایک کو بیچ دو یا ایک کو ہبہ کر دو، یہ جائز نہیں۔ مثلا یعنی بھائی بڑا ہے، اس کی چھوٹی بہن ہے، تو بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، تو محرم ہیں آپس میں۔ فرماتے ہیں لا یجوز التفریق بین صغیر و محرمہ، کہ چھوٹے اور اس کے محرم کے درمیان وہ تفریق جائز نہیں ہے بیع کے ذریعے یا ہبہ کے ذریعے، سوائے 10 مسائل کے کہ جن کو ہم نے کنز الدقائق کی شرح میں ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ کہ تفریق جائز نہیں ہے، لیکن اگر کر دی تفریق مالک نے تو کیا بیع صحیح ہوگی یا نہیں؟ فرماتے ہیں جائز نہیں تھی، لیکن اگر اس نے کر دی تو گنہگار ہوگا وہ، لیکن البتہ نفاذ بیع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَإِن فَرَّقَا، تو اگر اس نے تفریق کر دی صح البیع، تو بیع صحیح ہو جائے گی۔ وَمِنْهَا، اور نسبی محرم کے ساتھ جو چند احکام خاص ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان المحرمیۃ مانعۃ من الرجوع فی الہبۃ، کہ اگر ہبہ کر دیا تو عام آدمی اگر ہبہ کرے تو پھر اگر وہ ہبہ سے رجوع کرے تو کہا گیا ایسا ہے جیسے کہ تھوک کر چاٹنا، تو اگر محرم جو ہے وہ رجوع کر لے تو کیسے شریعت اجازت دے دے گی؟ اس کا مطلب محرم ہونا وہ مانع رجوع ہبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہبہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ان المحرمیۃ مانعۃ من الرجوع فی الہبۃ، کہ محرم ہونا یہ ہبہ میں رجوع کے معنی ہے۔ وقت تختص الاصول والفروع من بین سائر المحارم باحکام، تو یہ تو وہ احکام تھے کہ جن میں تمام محارم شریک تھے۔ اب یہ کہ محارم میں سے صرف اصول و فروع کے ساتھ چند احکام خاص ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ صرف اصول و فروع سے متعلق ہیں۔ منہا، ایک حکم یہ ہے کہ انہ لا یقطع احدہما بسرقۃ مال الاخر، کہ ایک کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اصل عبارت ہے لا یقطع ید احدہما، کہ اصول اور فروع ہیں، تو اس کا مطلب اصول و فروع میں سے ایک کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا دوسرے کے مال کے چرانے کی وجہ سے، تو جو دوسرے کے مال کے چرانے کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اصول و فروع ہے نا، بیٹے نے باپ کا مال چرا لیا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ وَمِنْهَا لَا يَقْضِي وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اصول و فروع سے متعلق یہ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ قضا نہیں کرے گا، مطلب باپ بیٹے کے حق میں، یہ بیٹا باپ کے حق میں وہ قضا نہیں کرے گا، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے گواہی نہیں دے گا کہ اس میں یہ یعنی تہمت کا اندیشہ ہے کہ یہ اپنے لیے گواہی ہو،
اور وہ ہے کہ لا تجوز شہادت المتہم، اور متہم کی شہادت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِلْغَيْرِ فَيَجُوزُ، کہ ایک کی گواہی جو ہے دوسرے کے لیے ہو تو گواہی تو جائز نہیں، البتہ اس گواہی پر قضا جو ہے وہ جائز ہے، قضا جائز ہے، گواہی جائز نہیں ہے۔ وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَوْطُوعَةِ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اور اب دوسرا حکم یہ ہے کہ اصول و فروع میں سے ہر ایک کی موطوعہ حرام ہو جائے گی دوسرے پر، وَلَوْ بِالزِّنَا، اگرچہ جو ہے موطوعہ بطریق زنا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی موطوعہ بیٹے کے لیے حرام، بیٹے کے موطوعہ باپ کے لیے حرام۔ وَمِنْهَا تَحْرِيمُ مَنْكُوحَةِ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، یہ تو موطوعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے منکوحہ جس سے نکاح ہوا ہو، یعنی تو دونوں میں سے ہر ایک کی منکوحہ بھی حرام ہوگی دوسرے پر بمجرد العقد، محض عقد سے ہی جو ہے یہاں حرمت ثابت ہو جائے گی کہ اگر باپ نے کسی سے نکاح کر لیا تو اب بیٹے کے لیے حرمت ثابت ہو جائے گی، بیٹے نے کسی سے نکاح کر لیا تو باپ کی وہ بہو بنے گی، یعنی کہ اس کی بیٹے کی بیوی، تو اس سے جو ہے یعنی نکاح وہ حرام ہو جائے گا۔ یعنی فرماتے ہیں وَمِنْهَا لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ، یہ مسئلہ سنو، اصول و فروع کے ساتھ یہ حکم خاص ہے کہ اقارب کے لیے وصیت ہے کہ میرا یہ مال جو ہے میرے قریبیوں میں بانٹ دینا، یہ وصیت کی، تو اقارب کے لیے وصیت ہے۔ تو اقارب میں بیٹا نہیں آتا، باپ نہیں آتا، کیونکہ باپ کو بیٹے کا رشتہ دار، بیٹے کو باپ کا رشتہ دار نہیں کہا جاتا، یہاں تو ارے اپنا ہے، اپنا کہا جاتا ہے یہاں، اس لیے اقارب کے لیے جو وصیت ہو اس میں اصول و فروع داخل نہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَتَخْتَصُّ الْأُصُولُ بِأَحْكَامٍ، اب وہ احکام ہے کہ جو صرف اصول کے ساتھ خاص ہیں۔ ابھی تو یہ تھے، دیکھو یہاں طرز دیکھو مصنف کا، علامہ ابن نجیم مصری کا یہ ہے کہ پہلے وہ احکام ذکر کیے کہ جو محارم نسبی کے ساتھ خاص ہیں، پھر وہ احکام ذکر کیے کہ جو اصول و فروع کے ساتھ خاص، اب وہ احکام ذکر کر رہے ہیں جو صرف اصول کے ساتھ خاص ہیں۔ فرماتے منہا، ایک حکم یہ ہے کہ لا یجوز لہ قتل اصلہ الحربی، یعنی ایک حکم یہ ہے کہ فرع کے لیے جائز نہیں ہے اپنے حربی اصل کو قتل کرنا، مطلب حربی باپ اگر ہے تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا دفعا عن نفسہ، مگر اپنے آپ سے حملے کو دور کرتے ہوئے جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے کہ باپ کا ادھر سے حملہ ہے تو پھر اپنی مدافعت میں جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے، ہاں، کیونکہ یہاں پھر تو اپنے کو بچانا ہے نا۔ وَإِنْ خَافَ رُجُوعَهُ ضِيقَ عَلَيْهِ وَأَلْجَأَهُ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ، فرماتے ہیں اور اگر اس کے رجوع کا خوف ہو، اس کے پلٹنے کا خوف ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کے رجوع کا خوف ہے کہ یہ باپ جو حربی ہے تو اس کے پلٹنے کا خوف ہے کہ پلٹ کے حملہ کرے گا، تو پھر یہ بچے کہ میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو، فرماتے ہیں ضیق علیہ، تو پھر اس پر تنگی کی جائے، وَأَلْجَأَهُ، اور جو یہ بیٹا ہے یہ اس کو مجبور کر دے، لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ، کہ دوسرا قتل کر دے، ٹھیک ہے، خود قتل نہ کرے۔ یہ فرماتے ہیں وَلَهُ قَتْلُ فَرْعِهِ الْحَرَبِ، تو یہ تو اصل کے ساتھ خاص حکم ہے نا، اس لیے جو قتل کا مسئلہ ہے تو فرماتے ہیں وَلَهُ، اور اصل کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے حربی فرع کو قتل کر دے کا محرم ہی، جیسا کہ جو ہے اپنے محرم کو جو ہے قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو محرم ہے لیکن وہ حربی ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، ایسے ہی اصول کے لیے اپنے حربی فرع کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ محرم ہی، جیسے محرم کو جو ہے قتل کرنا جائز، مطلب رضائی بھائی اگر آ گیا تو وہ محرم ہے، قتل کرنا جائز۔ وَمِنْهَا لَا يُقْتَلُ الْأَصْلُ بِفَرْعِهِ وَيُقْتَلُ الْفَرْعُ بِأَصْلِهِ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ فرع کی وجہ سے وہ اصل کو قتل نہ کیا جائے گا، فرع کی وجہ سے اصل کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ بیٹے کے قصاص میں باپ کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وَيُقْتَلُ الْفَرْعُ بِأَصْلِهِ، اور اصل کی وجہ سے وہ فرع کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی اسی کی طرح حکم ہو گیا. وَمِنْهَا لَا يُحَدُّ الْأَصْلُ بِقَذْفِ فَرْعِهِ وَيُحَدُّ الْفَرْعُ بِقَذْفِ أَصْلِهِ. اور یوں ہی ایک حکم یہ ہے کہ فرع پر تہمت لگانے کی وجہ سے اصل پر حد نہیں لگائی جائے گی، حد قذف نہیں لگائی جائے گی. اب مان لو معاذ اللہ اور کوئی باپ اپنی بیٹی پر تہمت لگا دے تو اس پر باپ پر حد نہیں لگائی جائے گی، لیکن اپنے اصل پر تہمت لگانے کی وجہ سے فرع کو حد قذف لگائی جائے گی. وَمِنْهَا لَا تَجُوزُ مُسَافَرَةُ الْفَرْعِ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْلِهِ دُونَ عَكْسِهِ. اور ایک حکم یہ ہے کہ فرع کا سفر کرنا وہ جائز نہیں ہے بغیر اصل کی اجازت کے، لیکن اس کا برعکس نہیں کہ اصل جو ہے وہ بغیر اجازت فرع کے جو ہے سفر کر سکتا ہے. وَمِنْهَا تو حاشیہ نمبر 4 میں یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہنا کہ اصل کی اجازت کے بغیر فرع کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا اطلاق یہ بتا رہا ہے کہ یہ بالغ فرع کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے کہ جو ماں باپ ہیں چاہے خدمت سے بے نیاز ہو یا نہ ہو، وہ بالغ اولاد بھی اجازت اصل کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اب مسافرہ تو سفر کرنا یہ بھی عام ہے، چاہے سفر تجارت کا ہو یا جہاد کا ہو، ٹھیک ہے، علم کا ہو یا اس کے علاوہ کا ہو، کسی کا بھی ہو جو ہے جائز نہیں ہے سفر کرنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بغیر اجازت اصل کے علم کا سفر کیا اور وہ خدمت کی انہیں حاجت نہیں ہے تب حرج نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ لمبی تفصیل ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی سفر جائز نہیں ہے اصل کے لیے فرع کی اجازت کے بغیر. وَمِنْهَا لَوِ ادَّعَى الْأَصْلُ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ. کہ اگر اصل دعویٰ کرے اپنے بیٹے کی باندی کے بچے کا دعویٰ کرے کہ میرے بیٹے کی باندی کے جو بچہ ہے وہ میرا بچہ ہے، فرماتے ہیں ثبت نسبہ، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ ثبوت نسب میں جو ہے بہت جلدی کی جاتی ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں والجد ابو الاب کل اب عند عدمی. اور دادا جو ہے وہ باپ کا باپ ہے. تو دادا جو ہے جو باپ کا باپ ہے، دادا یہ باپ کی غیر موجودگی میں باپ کی طرح ہے. تو اس کا مطلب باپ کی غیر موجودگی میں وہ باپ کی طرح ہو جائے گا، تو اس کا مطلب اس کی اجازت کے بغیر بھی نہیں جائے گا یہ جو بھی حکم ہے. وَلَوْ حُكْمًا لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ. تو اگرچہ یہ باپ ہونا اس کا جو ہے وہ حکمن ہے اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو اگرچہ یہ حکمن ہے اصلیت یعنی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ یعنی اصلیت کی اہلیت نہیں ہے اس میں کہ اصلی باپ ہو جائے. بخلاف الفرع، برخلاف فرع کے اذا ادعا ولدا جاریت اصلہ، کہ فرع جب اپنے اصل کی باندی کے بچے کا دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، لم یصح، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا الا بتصدیق الاصل، مگر جب اصل تصدیق کر دے کہ ہاں تیرا ہی ہے تب جو ہے دعویٰ صحیح ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں مگر اصل کی تصدیق سے، یعنی باپ اگر یہ کہہ دے کہ ہاں یہ تیرا بچہ ہے، اس باندی کا یہ تیرا بچہ ہے، تو تب نسب ثابت ہو جائے گا. تو فرق کیا ہے کہ اگر باپ دعویٰ کرے، اصل دعویٰ کرے تو فوراً نسب ثابت ہے، یہاں پر جو ہے اصل کی تصدیق کے بغیر نسب ثابت نہیں ہے. تو فرق یہی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی باندی سے وطی کر سکتا ہے. وہ یوں کر سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہے انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال سب باپ کا ہے. تو پھر اس اعتبار سے باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کو بھی اپنا مال سمجھا اور وطی کر سکتا ہے وہ، اس لیے اس کی وطی بالشبہ کہلاتی ہے جو موجب حد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن بیٹا جو ہے وہ باپ کی موتوعہ سے وطی کرے تو یہ عقل سے پرے ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی کر لے تو پھر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی جب تک باپ تصدیق نہ کر دے کہ ہاں تو نے کر لی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے.